ہوگا اللہ کو یہ قطعاً برداشت نہیں ہے۔ بندہ میرا اور کہتا ہے کہ میں رب کو مانتا ہوں اور مرضی اپنی چلاتا ہے اور خالی اپنے اوپر نہیں پورے دین کے اوپر کہتا ہے جناب اگر میری رائے ہے میری رائے تو ہے ایسا ہونا چاہیے اس میں بڑا فائدہ ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اگر نیت اچھی ہو بہت خیر کی نیت ہو ہم اس لیے ارادہ کریں کہ یہ کام کر لیں گے اس میں دین کا بڑا فائدہ ہے، لیکن تھوڑا سا اس میں نقصان یہ ہے کہ فلاں دین کے حکم کے اس کے قانون کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اگر کوئی بڑا مسئلہ نہیں چھوٹی سی خلاف ورزی ہوگی فائدہ بہت بڑا ہوگا، اللہ کو یہ منظور نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت مشہور صحابی ہیں، یہودی تھے، ایمان لائے۔ ایمان لانے کا بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایمان لانے کے بعد انہوں نے جب مطالعہ کیا اسلام کا تو انہوں نے کہا کہ اسلام تو وہی باتیں سکھا رہا ہے جو اصل تورات میں تھی، اصل انجیل میں تھی۔ کیا نا بہتر کیوں ہوگا کہ کوئی ایسا راستہ ہم اپنائیں جس سے یہودی بجائے دور بھاگنے کے ہمارے قریب آ جائیں۔ ایک بات ان کے ذہن میں آئی، انہوں نے سوچا کہ یہودی اتوار کے دن کے بجائے ہفتے کے دن کو مناتے ہیں اور عیسائی ہفتے کے دن کو مناتے ہیں، ہم لوگ جمعہ کے دن کو مناتے ہیں۔ اگر ہم ہفتے کا دن ہی رکھ لیں بڑا دن، ہفتے کا سیٹرڈے اسی کو بڑا دن رکھ لیں تو یہودی بھی ہماری بات مان لیں گے، مگر اس پر ڈانٹ نازل ہو گئی۔ تم نے ایسا سوچا کیسے، خیال کیسے آیا؟ جو اللہ نے کہا اس کو ماننے کا نام تو دین ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے مسلمانوں پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے دین میں داخل ہو جاؤ۔ اس کا مطلب اگر کسی کی ایسی سوچ ہے تو ابھی وہ پورا دین میں داخل نہیں ہوا۔ بڑی عجیب بات ہے، ہمارے جوان ساتھی سمجھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اتنا کٹر پنتھی مسلمان میں نہیں ہوں مگر میں ہوں مسلمان پکا۔ آپ پکا ہے یار؟ غالب نے کیا کہا تھا؟ کہا مسلم یا ہندو؟ کہتا آدھا ہندو آدھا مسلم۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کہے کہ یہ ڈرم پورا بھرا ہوا ہے، آدھا پانی نیچے کا ناپاک ہے آدھا اوپر کا پاک ہے، اس لیے کہ اس میں 1000 لیٹر کا ڈرم ہے، اس میں صرف 500 ملی لیٹر 500 لیٹر اس میں پیشاب ڈالا گیا ہے، 500 پانی ہے، لہذا 500 پاک اور 500 ناپاک۔ ہو سکتا ہے ایک قطرہ پڑے گا تب بھی ناپاک۔ ایمان کے ساتھ اگر کفر ایک چھینٹا پڑ گیا سارا کا سارا ایمان کا بیڑا غرق۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، او ایمان والو اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو پورے دین میں داخل ہو، آدھے دین سے کام چلنے والا نہیں ہے۔ اور آگے کی بات اس سے بھی ڈانٹ کر فرمایا اگر تمہارے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ تھوڑی سی اگر میری مان لی جائے تو اس میں بڑا فائدہ رہے گا، تھوڑی سی میری بات مان لی جائے اس میں دین کا بڑا فائدہ ہوگا، یہ تمہارے دماغ میں خود نہیں آ رہا ہے، یہ تمہارے دماغ میں کوئی ڈال رہا ہے۔ کون ڈالتا ہے؟ بولیے، شیطان ڈال رہا ہے۔ اگلی آیت پڑھیں نا، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے پیچھے مت چلو، یہ باتیں شیطان سمجھاتا ہے۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور تمہارا دشمن ہے اس کی بات مت مانو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ، اگر آپ پھسل گئے تم اس کے بعد تو بیڑا غرق ہو گیا۔ یہ وہ خطرناک راستہ ہے جو یہاں سے پھسلے گا وہ کبھی پھر اٹھے گا نہیں۔ خلاصہ کیا معلوم ہوا؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر تمہارے دماغ میں یہ آتا ہے کہ ایسا کرنے میں فائدہ ہو جاتا، ایسا کرنے میں فائدہ ہو جاتا، یہ انتہائی بے دینی ہے۔ دین اسی کا نام ہے کہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تم کو اچھا لگے یا برا لگے، تمہاری طبیعت کچھ بھی چاہتی ہو تم کو نہ، ہم تو مان چکے ہیں، سر تسلیم ہم ہیں جو مزاج یار میں آئے، اب جو اس کا حکم ہوگا وہ ہم کو تسلیم ہے۔ یہاں کیا حکم؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، سنو تمہارے بیچ میں میرے رسول موجود ہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کچھ باتیں ماننے لگ جائیں، تم کو جی ہمارا مشورہ چل جائے، ہمارا مشورہ یہ چل جائے، یہ بات مان لو، اگر میرے نبی مان لیں گے یہ باتیں، لَعَنِتُّمْ، تو تم ہی مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ میں نے جو تمہارے لیے دین مقرر کیا ہے وہ سب سے آسان دین ہے، اس سے بڑھ کر کسی چیز میں فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پاس اس سے
اگر اور کوئی بہتر راستہ ہوتا تو میں تم کو وہی دیتا، یہ سب سے اچھا راستہ تھا، وہ میں نے تمہیں دے دیا ہے، اب اس کے سوا کوئی اور بات اپنے لیے تلاش ہے مت کرو۔ یہ تو صحابہ کو فرمایا جب رسول پاک صلی اللہ